ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ امتحانات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 3614 ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کے پیپر آٹم 2018 کی آنسرس کی ماڈل ڈسکشن کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ پیپر کچھ اس قسم کا تھا، روٹین اس کی سیٹ اپ تھی، 8 میں سے 5 سوال کرنے تھے۔ پہلا سوال تھا رائٹ ڈیفینیشن اینڈ کانسیپٹ آف ریہیبلیٹیشن۔ سمپل سوال تھے، ون سینٹینس کے اوپر مشتمل اکثر سوالات، ویری سمپل۔ رائٹ ڈیفینیشن اینڈ کانسیپٹ آف ریہیبلیٹیشن، بیسک بات ریہیبلیٹیشن کیا ہوتی ہے۔ سو ریہیبلیٹیشن کی ایک مستند تعریف، ریہیبلیٹیشن از دا پروسیس آف ہیلپنگ اے پرسن ٹو ریچ ٹو دا فلسٹ physical, psychological, social, vocational, and educational potential consisting with his or her limitations of body and mind. تفصیل میں نہیں جائیں گے، جیسے کہ ہماری روٹین ہے۔ مین developmental areas where intervention is required: deficiency in physical development, the ability to move, see and hear; deficiency in cognitive development, the ability to think and learn; and deficiency in speech and language development. اس ہر ایک کے اوپر آپ نے 2 3 فقرے لکھنے ہیں، کیونکہ آپ نے جب ریہیبلیٹیشن کی بات کرنی ہے تو ریہیبلیٹیشن کس کس سیکٹر میں ہوگی۔ سو یہ 5 سیکٹرز ہیں جن میں ریہیبلیٹیشن ریکوائرڈ ہے۔ سو آگے ہم چلیں گے تو کہیں گے ڈیفیشنسی ان سیلف ہیلپ اسکل، جس کا مطلب ہے اڈاپٹیو ڈیولپمنٹ، جیسے دا ایبلٹی ٹو ایٹ، ڈریس اینڈ ٹیک کیئر آف دیم سیلف۔ اور پھر ڈیفیشنسی ان سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، جس کا مطلب ہے دا ایبلٹی ٹو ریلیٹ ٹو ادرس۔ سو انسان جب گرو کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ ان 5 سیکٹرز میں اکٹھا گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو اس میں جو اسپیشل لوگ ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ان میں ڈیویشن ہوگی، بہت زیادہ ڈیویشن ہوگی ان تمام سیکٹرز کے حوالے سے۔ سو ان تمام سیکٹرز میں جب ان کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کرنے کے لیے اس کو جہاں تک پاسبل ہو اس کو ہم نے سپورٹ کرنے کے لیے اس ہینڈیکیپڈ پرسن کو، اسپیشل پرسن کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریہیبلیٹیشن شروع کرتے ہیں جی۔ ریہیبلیٹیشن میں پہلی فیز ہوتی ہے جی میڈیکل ریہیبلیٹیشن۔ اس میں تفصیل میں آپ بیان کریں گے کہ جی اس کا جتنی جلدی ہو جائے، ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے، ڈائگنوزس شروع ہو جائے، میڈیکیشن شروع ہو جائے، اس کے بعد اس کا سرجری ورجری اگر کچھ ہونی ہے تو وہ ہو جائے، پھر ساتھ جو سپورٹ سروسز ہیں جیسے اسپیچ تھراپی یا موبلٹی ٹریننگ وہ شروع ہو جائے۔ تو یہ اس کا پہلی فیز ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن کی، میڈیکل ریہیبلیٹیشن۔ دوسری جب وہ اسکولنگ ایج کے اوپر آتا ہے تو اس کو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، مناسب ترین اسکول میں جو اس کا ہوتا ہے، اس کی ڈپینڈنگ اپان از لیول آف ڈسیبلٹی۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کو آپ ریگولر سیٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں، انکلوسیو ایجوکیشن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور جو سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ ہماری دنیا میں جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں وہ سیپریٹ سکولز میں ہی چل سکتے ہیں۔ سو ان کو اپروپریٹ لیول کے اوپر، اپروپریٹ انسٹیٹیوشن میں ان کی ایج اور لیول آف ڈسیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن کرنی ہے۔ پھر ووکیشنل ریہیبلیٹیشن جو ہے نا، اس کے جب اسکول کے آخری سال ہوں تو اس کے اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن پروگرام ان پلیس کرنا ہے، اور ساتھ اس کو پھر اس کی ڈسیبلٹی کے مطابق اس کے ووکیشن سلیکٹ کر کے ووکیشن کی ٹریننگ شروع کروا دینی ہے، اور اس کے پھر جو ووکیشن کی سرچ ہے اور پھر امپلائمنٹ ہے، اور پھر فالو اپ کرتے رہنا ہے۔ اکنامک ریہیبلیٹیشن خود بخود ہو جائے گی جب اس کی ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی، اور پھر اس نیکسٹ سٹیج ہے
اس کی جو ہے سوشل ریہیبلیٹیشن. سو یہ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اور اکنامک ریہیبلیٹیشن یہ ایک ہی زمرے میں آتی ہے، اس لیے اس کا دونوں کا نمبر 3 لگا ہوا ہے. سوشل ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اس میں ہے کہ اس کی شادی بیاہ، اس کی نارمل زندگی گزارنے کے لیے، اس کی فیملی لائف، اس کے لیے جو ہے جو اس کو سیٹ کرنا ہے معاشرے میں، وہ سوشل ریہیبلیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. سو یہ ہے جی ریہیبلیٹیشن. ظاہر ہے اس مکمل کوڈ ہے تو آپ نے اس کو آؤٹ لائن فارم میں دینی ہے، اور 30-35 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لگانے کسی بھی کوشچن کے اوپر، ورنہ باقی کوشچنس کے ساتھ آپ کا ٹائم کم بچ جائے گا اور انصاف نہیں کر پائیں گے. کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ بھی سادہ سا سوال ہے. اس میں بھی آپ جتنی چاہیں آپ اس میں باتیں کر سکتے ہیں. ایکسپلین دی اسلامک کانسیپٹ آف ریہیبلیٹیشن. اب آپ اسلام کے حوالے سے ہم بنیادی طور پہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں جو ہے وہ انسانی حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہی چیزیں ہیں. حقوق العباد میں خاص طور پہ جو ہے نا جو آپ کے ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، معذور ہیں، ان کا خاص خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیونکہ ہم اسلام میں جو کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے نا اس کو کسی جرم کی سزا ملی ہے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اور یہ ایک آزمائش کے طور پہ ہم لیتے ہیں. اور ویسے ہمارا جو ہے وہ نقطہ نظر ہے جیسے سورۃ 3 میں بتایا گیا ہے، اس میں کہ ہم نے بہترین خلق کیا، ہر انسان کو بہترین طریقے سے خلق کیا. سو ہمارے یہاں سچ امپرفیکشن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ امپرفیکٹ ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں. یہ اسی طرح سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اس طرح سے ان کا بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے، ان کی فیملی کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس کی سوسائٹی کا بھی امتحان ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو اس قسم کے معذور لوگ ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، ان کا وہ کس حد تک خیال رکھتے ہیں. اس حوالے سے بے شمار آپ کو احادیث بھی ملیں گی، قرآن پاک میں بھی ذکر ملے گا، اور ڈونیشن کے اوپر بہت زور ہے. زکوٰۃ، صدقات، یہ سب کچھ اسی زمرے میں آتے ہیں. ہم جب میڈیکیشن کی بات کرتے ہیں ہم ان کی تو ہم نہ صرف جسم کی خیال رکھنے کا ہم کہتے ہیں، بلکہ ان کی روح کا بھی خیال رکھنے کا کہتے ہیں. اسپریچول میڈیکیشن بھی جو ہے نا وہ ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس حوالے سے کہ الٹیمیٹلی یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے جتنے اچھے ہم کام کریں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چیریٹی اور ڈونیشنز یہ میکسیمم ہوتی ہیں. تو ان کو ہم بوجھ تصور نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کو آزمائش کے طور پہ لیتے ہیں، اس کمیونٹی کا امتحان، اس برادری کا امتحان، اور ان کو ہر لحاظ سے جو ان کی ضروریات زندگی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ ان کا علاج ہے، چاہے وہ ان کا تعلیم و تربیت ہے، چاہے ان کی ملازمت ہے، ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کو ضروریات فراہم کرنا، یا پھر ان کی سوشیبلٹی ہے، اس تمام کے اوپر جو ہے وہ اسلام بہت زور دیتا ہے. سو یہ آپ مزید جو ہے نا جیسے میں نے کہا آیات کی بھی کمی نہیں ہے، اور احادیث بھی بھری پڑی ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، معذوروں کو، ان کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں اپنی مسلم بورڈ سے کہ 16ویں 17ویں ہجری میں خلافت عثمانیہ میں جو ہے نا سائن لینگویج کی بات ہو رہی تھی، اور پھر جو ہے دیگر اسی قسم کی جو واقعات آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اب کوشچن نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ کمیونٹی کین انفلوئنس آن دا اسکول فریم ورک آف ریہیبلیٹیشن. تو اس میں جو ہے
آپ دیکھ لیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ سوری فار دا انٹرپشن، درمیان میں موبائل بولنا شروع ہو گیا. ہاؤ کمیونٹی کین انفلوئنس دی اسکول فریم ورک آف ریہیبلیٹیشن، یہ اس کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں کمیونٹی اور اسکول کا آپس میں تعلق، اس کی جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن لمبا ہونا ہے. اس لیے کہ اس میں دونوں سائڈوں کو افیکٹ ہوگا. کمیونٹی اسکول کے اوپر کیا اثر انداز کرتی ہے اور اسکول کمیونٹی کے اوپر کیسے اثر انداز کرتا ہے. آپ بتائیں گے کہ اسکول جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اسکول از اے انسٹیٹیوشن ڈیزائن فار ٹیچنگ آف اسٹوڈنٹس انڈر دا ڈائریکشن آف ٹیچرز. اور کمیونٹی کو پھر آپ ڈیفائن کر دیں گے. Community is a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common, practicing common ownership, particular area, common interest. کوئی ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں مشترک ہوں گی، اس کو ہم کمیونٹی کہیں گے. تو کمیونٹی کو ڈیفائن کرنے کے بعد اب آپ ان دونوں کا ریلیشن شپ ڈسکس کریں گے تفصیل میں، اسکول کا اور کمیونٹی کا. اور community is a part of the society and education is the counterpart of both. School is a social institute where cautiously designed learning experiences are provided. So school is also a subsystem of the larger system of society. اب ان کا آپس میں آپ جب بتا چکے تو اب پھر ایجنٹس آف چینج کیا ہوتی ہیں. دا مین گروپ اینڈ ایجنٹس انوالوڈ ان دا ڈائنامکس آف دا ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ کمیونٹی آر. اسکول ایڈمنسٹریشن چینج لا سکتی ہے، ٹیچرس چینج لا سکتے ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس افیکٹ کر سکتے ہیں اسکول کے جو ہے نا پروگرام اور کریکلم کے اوپر اور ورکنگ کے اوپر، اور گورنر باڈیز افیکٹ کر سکتی ہیں اسکول کے سسٹم کو. سو اسکول کے بورڈز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی، صرف وہ اسکول کے اوپر اثر انداز نہیں چیزیں ہو رہی ہوتی، اسکول بھی کمیونٹی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ اسکول سے جو آؤٹ پٹ نکلتی ہے اسٹوڈنٹس کی شکل میں، کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ کی شکل میں، وہ جا کے پھر کمیونٹی کو اثر انداز کرتے ہیں. جس قسم کی پروڈکٹ اسکولز دے رہی ہوتی ہیں پھر الٹیمیٹلی جو کمیونٹی ہے اسی کو اس کی اثرات کا جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کمیونٹی جو ہے افیکٹس آف اسکولز آن کمیونٹی، اب اپ گریڈیڈ اسکول فیسلٹیز جو ہے، امپرووڈ اسکول لیڈرشپ ہے، ہائر کوالٹی لرننگ پروگرامس اور اسٹوڈنٹ ہیں. میں جان بوجھ کے ایکسپلین نہیں کر رہا جی، آپ کا وقت بہت محدود ہے اور ہم نے 8 سالوں کو بریفلی آپ کو آؤٹ لائن دینی ہے تاکہ ان لائنوں کے اوپر آپ مزید آپ اس کو ڈسکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھے کہ کہیں میں تیز جا رہا ہوں تو یہاں پاز کا بٹن ہے اس ویڈیو میں، وہ پاز کر کے آپ جتنی دیر چاہے کسی جو ہے ویڈیو کو غور سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب وہ آپ تسلی ہو جائے تو پھر اس کو آپ پاز کو ریموو کر کے ویڈیو آئندہ آگے چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ قدرت اللہ شہاب کا ایک فیمس انسیڈنٹ ہے، وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ 2 وڈیرے ایک دوسرے کے علاقے میں اسکول بنا رہے تھے، کیونکہ اسکول سے کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. تو دوسرے کی کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہوتے تھے تاکہ وہ اس کے لیے وہ جو مخالف سیاستدان ہے اس کے لیے مشکلات پیش آئیں. یہ تفصیل سے آپ کو واقعہ مل جائے گا شہاب نامے میں. افیکٹس آف کمیونٹی آن اسکول، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اب کوشچن نمبر 4 پہ ہم آ جاتے ہیں جی. ہاؤ دی اسپیشل ایجوکیشن نیڈز بی اسیسڈ. اسپیشل ایجوکیشن کی نیڈز کو ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں جی.
تو سب سے پہلے یہ اے پرسن از سیڈ ٹو بی اسپیشل ہوز پرسنالٹی از سویلی افیکٹڈ بائی پرولونگ. ہم نے ڈیفینیشن سے شروع کریں گے تو ہمارا جو ہے نا سوال کا جواب بننا شروع ہو جائے گا. نیڈز کو جو اسپیشل بچے کی حوالے سے ڈیفینیشن، اس کے ڈیفینیشن میں ہی اس کی نیڈز اویلیبل ہیں. اسپیشل بچہ کون ہوتا ہے؟ جو اس حد تک ڈیویٹ کرتا ہے فزیکلی، سوشلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی اپنے ہم عمر بچوں سے کہ وہ نارمل اسکول میں نہیں چل سکتا. سو وہ ڈیویٹ کرتا ہے. ڈیویٹ کس معاملے میں کرتا ہے؟ وہ فزیکل ڈومین میں ڈیویٹ کرتا ہے، وہ کاگنیٹیو ڈومین میں ڈیویٹ کرتا ہے، وہ لنگوسٹک ڈومین میں ڈیویٹ کرتا ہے جی بچہ. اور اسی طریقے سے وہ ایموشنل ڈومین میں لیک کر سکتا ہے، سوشل ڈومین میں لیک کر سکتا ہے. سو ان تمام ڈومینز میں جو لیک کر رہا ہے اور لیک بھی کر رہا ہے سگنیفیکنٹلی، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ اس کی نیڈز کا آپ نے اندازہ لگانا ہے. تو نیڈز کا اندازہ لگانے کے لیے آپ اس کی تھارو اسیسمنٹ کروائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ، مثلا ویژول امپیئرڈ ہے تو اس کو ٹھوکریں نہیں لگیں، اس کی دہلیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، دہلیزیں ہر دروازے کی. پھر اس کے جو ہے نا سیڑھیاں کے حوالے سے اس کو جو ہے رکاوٹ ریمپس کی شکل میں، ریمپس کے ساتھ وہ جو بارز لگے ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. باتھ رومز اس کی ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے. الیکٹرک سوئچز اس کے ریچ میں ہونے چاہیے. ویل چیئر کے اوپر جو بندہ موجود ہے، یہ فزیکل نیڈز. پھر اس کا ہم نیڈز دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹیچنگ نیڈز میں کیا کیا جو ہے وہ ہم ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. سو اس کی ظاہر ہے ہیئرنگ امپیئرڈ اگر ہوگا تو اس کی ٹیچنگ نیڈ میں آئے گی کہ وہ عام لیکچر نہیں سن پاتا صحیح. سو اس میں سائن لینگویج کا مکسچر آپ کو کر کے ٹوٹل کمیونیکیشن کے ساتھ اس کو پڑھانا ہوگا. اسی طریقے سے بریل ہوگا، اسی طریقے سے وہ ریزڈ فونٹس ہوں گے ویژول امپیئرڈ کے لیے. پھر ان کے جو اسسٹیو ٹیکنالوجیز ہیں جیسے کہ گروپ ہیئرنگ ایڈ ہے، پوری کلاس کے لیے گروپ ہیئرنگ ایڈ ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جب آڈیو ویژول ایڈز کا آپ استعمال کرتے ہیں تو ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے آڈیو ایڈز بیکار ہیں، ویژول امپیئرڈ کے لیے بیکار ہے. سو ان کی نیڈز جو ہے وہ آپ اسیس کرتے ہیں، اور اس نیڈز میں پھر ان کی ووکیشنل نیڈز جو ہے، کچھ کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں، کچھ کام یہ بالکل نہیں کر سکتے. جیسے کہ میوزک کے حوالے سے کوئی چیز بھی ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فلم وغیرہ ہے جو دیکھی جا رہی ہے تو اس حوالے سے ویژول جو ہے وہ ڈاکیومنٹری اگر کوئی دیکھی جا رہی ہے تو ویژول کے لیے بیکار ہے. سو ان کے لیے جو ان کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پراپرلی ٹرینڈ ان کو سٹاف چاہیے، اور ان کی آئی اے پیز بننی چاہیے. ان کو کچھ سپورٹ سروسز جیسے ذکر کیے جا سکتے ہے کہ نیڈز کا آپ نے اسیس کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو بریل کی کیا ہے نیڈ ہے، اورینٹیشن موبلٹی ٹریننگ کے حوالے سے کیا نیڈ ہے، سائن لینگویج کے حوالے سے کیا نیڈ ہے، آکوپیشنل تھراپی، پلے تھراپی، بیہیویئر تھراپی، فزیو تھراپی کے حوالے سے کیا نیڈ ہے. اور یہ نیڈز کا ہم تعین یہ کر سکتی ہیں، جتنی جلدی ہم انٹروین کریں گے اتنی جلدی بہتر ہوگا. اور پہلے 3 سال اس لحاظ سے بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں کسی بچے کی زندگی میں کہ اس میں ہم اس کو ڈائگنوز بھی کریں گے، اس کا لیول آف ڈسیبلٹی بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کو سپورٹ سروسز بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ اس کی فزیکل سکلز، کاگنیٹیو سکلز، کمیونیکیشن سکلز، سیلف ہیلپ سکلز اور سوشل سکلز میں جو بھی ہم اس کے پوٹینشلز کو اضافہ کر سکیں، بہتری لا سکیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ کا اس کا فائدہ ہوگا. سو یہ بات ہم کر چکے ہیں، ارلی ڈیٹیکشن، ڈائگنوسس، میڈیکیشن، سرجری، اسسٹڈ ڈیوائسز، سپورٹ سروسز، یہ سب جو ہے جب آپ اس کا وہ اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا یہ حصہ ہوں گے. اب کوشچن نمبر 5 پہ آتے ہیں جی. کوشچن نمبر 5 کیا ہے جی؟ ایکسپلین دا پروویژنز آف کمیونٹی بیسڈ سروسز فار ویژول امپیئرڈ.
اب یہ ریہیبلیٹیشن کا کوڈ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو اس میں اس کویشچن میں خاص طور پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ جی کمیونٹی بیس سروسز کیا کیا پرووائڈ کریں گے ویژول امپیئرڈ کو، نابینا کو. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اورینٹیشن کے حوالے سے جو ہے نا اس کی مکمل ٹریننگ ہونی چاہیے. اورینٹیشن اور موبلٹی یہ دو ایشوز مین ہیں جی ویژول امپیئرڈ کی. اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے حالات کا اس کو علم ہونا، کس جگہ پہ موجود ہے، اگر کمرے میں ہے تو اس کا دروازہ کس طرف ہے، اس کی جو ہے نا باتھ روم کس سائڈ کے اوپر ہے، کس سائڈ کے اوپر اس کی کبرڈ ہے، کس سائڈ کے اوپر اس کی ونڈوز ہیں. اور اسی طریقے سے اگر وہ باہر نکلا ہوا ہے تو وہاں پہ اورینٹیشن اس کی ہونی چاہیے، کہاں پہ کھڑا ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، پارک میں ہے، کلاس روم میں ہے، یا کسی جو ہے نا دفتر میں ہے، کس بلڈنگ میں ہے، اس حساب سے اورینٹیشن اس کی اورینٹیشن ٹریننگ اس کی ضروری ہے. یہ اس کی ضروریات میں آتا ہے کہ اس کو ہم اورینٹیشن ٹریننگ کروائیں. پھر موبلٹی کے حوالے سے اس کے ہم نے ٹریننگ کروانی ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ اگر اس نے موو کرنا ہے تو وہ آسانی سے بغیر اپنی اس کو انجر کیے، نقصان اٹھائے، پریشان ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ پہنچ جائے. اس میں اس مختلف اس کے سہولیات ہو سکتی ہیں. اس کو سائٹڈ گائیڈ کوئی مل سکتا ہے، اس کو وائٹ کین کے ساتھ ٹریننگ کروائی جا سکتی ہے. اس کو کوئی اینیملز بھی اسپورٹس میں مل سکتے ہیں، اس کو کوئی گیجٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں. آج کل جی پی ایس بھی آ گیا ہے، الیکٹرانکس بھی جو ہے اویلیبل ہیں، سینسری جو ہے نا وہ اسپورٹس بھی اویلیبل ہیں. اور وہ اس کو آپ ٹریننگ کے ساتھ وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ اس کو دلوائی جا سکتی ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس کو جب وہ کلاس روم میں ہوں تو ان کو جو ہے وہ اسپیشل پروویژن ہونی چاہیے، ان کا سلیبس ماڈیفائڈ ہونا چاہیے، ان کی بکس جو ہیں وہ بگر فونٹس والی ہونی چاہیے یا ریزڈ الفابیٹس والی ہونی چاہیے. ان کو بریل کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو مستفید کروانا چاہیے، بریل ٹریننگ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ویژول ایڈس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے اور فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ ہونی چاہیے. یہ ماڈیفائنگ آف کریکولم کی ہم بات کر چکے ہیں. اور اسی طریقے سے جو فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس کی بات کر چکے ہیں. ٹولز کی بھی ہم نے بات کی کہ ٹولز کیا کیا اویلیبل ہیں، کس طرح اویلیبل ہیں. آج کل کمپیوٹرز کے حوالے سے بڑی ڈیوائسز اویلیبل ہیں. لفٹ جو آج کل لگی ہوئی ہیں یا سگنلز باہر لگے ہوئے ہیں وہ بھی بولتے ووکلز ہیں، بولنے والے ہیں، وائس والے ہیں. تو یہ چیزیں اس کے پروویژنز میں آتی ہیں. اب کویشچن نمبر 6 کے اوپر ہم آتے ہیں. ایکسپلین ہاؤ کین یو ریکارڈ دی پروگرس آف اے پروجیکٹ. کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی پروگرس کو آپ کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کو یہ آبویسلی مینٹین کرنا ہے آپ نے. مانیٹرنگ کا یہ ایک لحاظ سے سبجیکٹ ہے کہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے اس کا. پہلے تو پرپز کیا ہوتا ہے مانیٹر کرنے کا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مانیٹر کرنے کا پرپز یہ ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ کو کوئی شروع ہوا ہے جس کے اوپر کوئی پیسے بھی لگے ہیں اور کچھ اس میں کوئی مین میٹیریل اور ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، کیا وہ مین میٹیریل ریسورسز آپٹیمم ان کا استعمال ہو رہا ہے یا وہ کہیں ریسورسز ضائع تو نہیں ہو رہے، اور جو اس کی پیس آف ڈیولپمنٹ ہے وہ مینٹین کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. یہ ہے اس کا مین پرپز. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے مختلف مائل سٹون بنانے ہیں کہ 3 مہینے میں یہ ہوگا، فار انسٹنس 6 مہینے میں یہ ہوگا، اگلے تیسرے کوارٹر میں یہ ہوگا، چوتھے کوارٹر میں یہ ہوگا، 1 سال میں یہ ہوگا. سو وہ آپ نے ان کے مختلف ریگولر انٹرولز کے اوپر بھی آپ نے ان کا چیک سسٹم رکھنا ہے. اور کویشچنرز کے ذریعے سے یا فزیکل چیک کے ذریعے سے آپ نے اس کا ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے رہیں گے اور ان سے انٹرویو کرتے رہیں گے، ان سے فیڈ بیک لیتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ ڈیڈ لائن جو بالکل واضح ہونی چاہیے.
وہ میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اور سسٹم پورا ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوالٹی کنٹرول بہت ضروری ہے. خالی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، بلکہ کوئی کام اس کی جو کوالٹی مینٹیننس ہے وہ ہے یا نہیں ہے. جو کوالٹی کے اسپیسیفکیشن دی گئی ہیں، اسٹینڈرڈز دیے گئے، اس کوالٹی کے اوپر وہ کام وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو یہ جو ہے نا اس کا ہے الٹیمیٹ گول. اب کوشچن نمبر 7 کے اوپر ہم آ رہے ہیں جی. ایکسپلین دا ویز آف ریزنگ ریہیبلیٹیشن اویئرنیس. یہ ریہیبلیٹیشن اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ نے پروگرام ہے. ایکسپلین دا ویز، طریقے کیا ہیں جی کہ ریہیبلیٹیشن اویئرنیس پروگرامز، ٹھیک ہے، کمیونٹی میں ان کو آپ نے کوئی پروگرام شروع کر رہے ہیں تو پروگرام میں اویئرنیس کمپین آپ نے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروگرام دیٹ پرووائڈز ڈائریکٹلی اور فیسیلیٹیٹس دا پروویژنز آف ووکیشنل ریہیبلیٹیشن سروسز ٹو انڈیویجولز ود ڈسیبلٹیز. ووکیشنل ہو یا کوئی بھی کسی سلسلے کا بھی کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرام ہو جس کی آپ نے اویئرنیس کمپین کرانی ہو. فار انسٹنس پچھلے دنوں میں ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے ایڈمیشنز کے سیزن چل رہا تھا، تو ہم نے پیرنٹس میں اور سوسائٹی میں ہم نے اویئرنیس کمپین لانچ کی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے کہ جی کہاں کہاں اسپیشل سکولز اویلیبل ہیں، ان میں کیا کیا کرائٹیریا ہے، اور ان میں کیا کیا ہم دے رہے ہیں، وہ سہولیات دے رہے ہیں. جیسے کہ فیس کنسیشن، فیس نہیں لے رہے، الٹا ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں 800 روپیہ مہینہ ہر بچے کو، یونیفارم دے رہے ہیں جی فری، 7 کتابیں دے رہے ہیں فری جی، ٹرانسپورٹ فری پرووائڈ کر رہے ہیں. سو یہ ایک اویئرنیس پروگرام سوسائٹی کی مختلف طبقات میں لانچ کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ریہیبلیٹیشن کا جو ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن ہے، ظاہر ہے ایڈمیشن اسکولوں میں ہے تو ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے ہینڈی کیپڈ کی، تو ان کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اسٹوڈنٹس میں. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی میڈیکل کیمپ لگانا ہے تو اس حوالے سے کہ جی آپ آنکھوں کا ٹیسٹ، کانوں کا ٹیسٹ، ہیئرنگ لاس جو ہے نا، لو ویژن وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے آپ جو بھی میڈیا اویلیبل ہے، الیکٹرانک میڈیا اویلیبل ہے یا دوسرا پرنٹ میڈیا اویلیبل ہے، آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، اس کو آپ نے فلیش کرنا ہے کہ جی یہ جو ہمارے پروگرام ہیں یہ چل رہے ہیں، اور اس میں تاکہ میکسیمم لوگ شرکت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. سو یہ ہم باتیں تقریباً کر چکے ہیں کہ بروشر بھی تقسیم کرتے ہیں آپ، پمفلٹ بھی دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں، گھروں میں آپ وہ ہینڈ بلز بھی تقسیم کرتے ہیں، اور مسجدوں میں بھی آپ اعلان کرا سکتے ہیں وہ جی ویکسینیشن کرنے والے آئے ہوئے ہیں فلانی جگہ پہ پہنچ جائیں. تو اس کا آپ جو بھی مناسب ذریعہ ہے اس کا اویئرنیس کمپین، وہ اس کے لیے کیا کیا عوامل ہوتے ہیں، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اب کوشچن نمبر 8 کے اوپر ہم آگے ہیں. واٹ از دا نیڈ آف ڈے اینڈ ریزیڈینشیل اسپیشل اسکول. نیڈ آف ڈے اینڈ ریزیڈینشیل اسکول. سب سے پہلے تو میں وہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے ذہن میں ہے لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ والا کانسیپٹ، تو لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں جو ڈے اسکولز کے بعد ریزیڈینشیل اسکول، یہ جو سویئر کیسز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے جو ہے یہ ریزیڈینشیل اسکولز ہم بناتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے وہ پروفیشنل کے زیر سایہ رہیں اور ان کی ضروریات کو ٹیکنیکل طریقے سے پورا کیا جا سکتے. تو نیڈ میں ہم کہیں گے جی ٹاپ ٹاپ غلط ہے لکھا ہوا ہے جس میں 2 پلان ہونا چاہیے، پی ایک ڈیلیٹ کر دیں. 2 پلان اینڈ امپلیمنٹ ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دا ڈیولپمنٹ آف چلڈرن ود ڈسیبلٹیز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز، پرسنالٹی، ٹیلنٹ اینڈ کریٹیوٹی.
اس کو ڈیولپ کرنا ان کو جب آپ 24 گھنٹے پروفیشنل کے انڈر ہوں گے اور ورنہ تو عام ڈے اسکول میں تو آپ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے آپ ہوتے ہیں پروفیشنل کے پاس، پھر آپ فال بیک کر جاتے ہیں گھروں میں. تو ریزیڈینشیل اسکول میں آپ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے پاس پروفیشنلز کے حوالے سے. تو وہاں پہ آپ کو باقاعدہ پروگرام کے ساتھ ریگولیٹ ہوئی ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز. اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ کلاسز شروع ہونی ہے، اس ٹائم پہ لنچ ہونا ہے، اس ٹائم پہ گیمز ہونی ہے، اس ٹائم پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اس ٹائم پہ پھر اسٹڈی پیریڈ یا جو بھی ہے کوئی ایکٹیویٹی فزیو تھراپسٹ کی یا اسپیچ تھراپسٹ کی یا کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو انڈیویجولائز افیکٹو سپورٹ یہ بھی آ جاتی ہے اس میں جی. پھر تو اس میں جو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جو ڈے اسکولز ہوں گے یعنی وہ سیپریٹ اسکولز ہوں گے ان کے لیے ڈسیبلٹی کے مطابق، اس کے مطابق ان کی جو ڈسیبلٹیز ہے اس کے مطابق وہاں پہ سہولتیں میسر ہوں گی. عام اسکولوں میں ظاہر ہے جنرل اسکولوں میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 پیریڈ کے لیے آپ کو ریسورس روم میں لے جایا جا سکتا ہے اسپیشل بچے کو جی. لیکن جو مکمل ڈے اسکول ہے اسی ڈسیبلٹی کے لیے ہے، مختص ہے، اس میں سارا دن اس کی ڈسیبلٹی کے مطابق جو ہے، چاہے وہ ویژول ہے تو اورینٹیشن موبلٹی، اگر وہ بریل اور اگر وہ ہیئرنگ ہے تو اس کے ساتھ سائن لینگویج، اگر وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میتھڈ استعمال ہونے ہیں میتھڈ آف انسٹرکشن وہ اس کی مطابقت کے ساتھ ہوں گے. اور وہاں پہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ٹریننگ ہوگی اور سپورٹ سروسز اویلیبل ہوں گے آپ کے جو ہے نا وہ اس ڈے اسکیل اسکول میں 6 سے 7 گھنٹے کے لیے اور ریزیڈینشیل اسکول میں 24 آورس کے لیے 24/7 جو فیمس کانسیپٹ ہے وہ اس کے بعد. سو یہ ہے جی آپ کا ایک اور ماڈل پیپر ہو گیا 3614 کا. مزید پیپرز کے لیے آپ ویڈیوز کا انتظار کریں اور اس کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر پریس کر دیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی.